بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العطیۃ وہی ای العطیۃ باعتبار الجنس اربعۃ۔ کتاب الوقف کے ختم ہونے کے بعد کتاب العطیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو عطیہ بخشنے کا معنی ہے، عطا سے ہے، عطا یعنی بخشنا کسی کو۔ تو کسی کو بخشنا ایک تو منفعت بخشا جاتا ہے، اصل چیز نہیں دیتے ہیں، اس کو وقف اور تحبیس کہا، جیسا کہ پہلے باب وقف میں اس کی تفصیلات بتا دیا۔ ایک دفعہ انسان کسی کو اصل مال بھی دیتا ہے اور اس کی منفعت بھی بخش دیتا ہے تو اس کو عطیہ کہلاتے ہیں۔ اور عطیہ جنس کے اعتبار سے 4 اقسام ہے، یعنی عطیہ ایک مفہوم کلی ہے اور اس کے ذیل میں 4 عناوین داخل ہے۔ پہلا عنوان ہے عنوان صدقہ، صدقہ عطیہ شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے ہبہ، تیسرا عنوان ہے عمرہ و رقبہ اور سکنا۔ یہ تینوں جو ہے ایک ضمن میں، ایک عنوان کے ضمن میں لایا۔ اور آخری جو ہے تحبیس ہے۔ بس یہ 4 چیزیں عطیہ کے ذیل میں داخل ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ عطیہ ہے، اور صدقے کے بارے میں احادیث اور آیات بہت سارے موجود ہے، جس کی فضیلت اور اس کے طور و طریقوں کے بارے میں، اس کے احکام اور مسائل کے بارے میں یہاں پہ شہید نے کچھ مسائل صدقے کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب سب سے پہلے صدقے کی تعریف کرتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ عقد یفتقر الی ایجاب و قبول و قبض باذن الموجب۔ صدقہ عقد ہے، یعنی یہ معاملات عقود میں سے ہے، ایجاب و قبول کی طرف محتاج ہے اور مالک کے اذن سے قبضہ بھی کرنا چاہیے۔ تو شہید ثانی اس تعریف پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مصنف نے صدقے کو عقد قرار دیا، یعنی الصدقہ تو عقدن کہا، تو صدقے کو ڈائریکٹ عقد کہنا یہ مجاز ہے، تسامح ہے، تساہل ہے، کیونکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو عقد دال ہے، صدقہ مدلول ہے۔ عقد ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، ایجاب و قبول صدقے پر دلالت کرنے والی چیز ہے، خود صدقہ نہیں ہے۔ یا دوسری عبارت میں کہے ایجاب و قبول صدقے کا سبب ہے، ایجاب و قبول یعنی عقد سبب ہے، صدقہ ہے۔ بس یہاں پہ مصنف نے اطلاق السبب علی المسبب کا کام کیا ہے، یعنی سبب کا نام مسبب پر رکھا، اور یہ مجاز ہے۔ اب یہ کام مصنف نے صرف صدقے کے باب میں نہیں کیا، بلکہ باقی معاملات کی تعریف کرتے وقت بھی اس طرح کیا ہے۔ بے کی تعریف، اجارے کی تعریف میں ڈائریکٹ عقدن کہا ہے، البیع عقدن والاجارۃ عقدن کہا، تو بے اور اجارہ پر عقد کا اطلاق مجاز ہے اور تسامح ہے۔ پھر فرماتے ہیں اجارہ عقد لازم ہے۔ جب عقد لازم ہے تو عقود لازمہ کے ایجاب و قبول میں جتنے بھی شرائط ہے وہ صدقے میں بھی معتبر ہے۔ اور صدقے میں ایجاب و قبول کے علاوہ قبضہ بھی شرط ہے، قبضہ بھی صدقے کا جز ہے، شرط نہیں بلکہ ایجاب و قبول کے ساتھ جز ہے۔ اور ایجاب و قبول کے بعد مال جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ شخص کے ہاتھ میں دینا چاہیے، اور وہ مالک کے اذن سے ہونا چاہیے۔ مالک کے اذن سے، مالک اپنے رضایت سے مال صدقہ شخص کے ہاتھ میں دیا تو صدقہ مکمل ہو جائے گا۔ اور صدقے کی شرائط میں سے قصد قربت ہے۔ قصد قربت فی سبیل اللہ، اللہ کی رضایت کی خاطر صدقہ دینا چاہے۔ اگر کسی نے ایجاب و قبول انجام دیا اور قبض انجام دیا، قصد قربت نہ کیا تو صدق نہیں آئے گا، صدقہ باطل ہے۔ بس صدقے میں جب انسان نے قصد قربت کر لیا، صدقہ دے دیا، تو اس صدقے کو توڑ نہیں سکتا، یعنی رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ صدقے میں مال واپس کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہبہ معوضہ کی طرح ہے، اس ہبے کی طرح ہے جس کا عوض لیا ہے۔ جس طرح ہبہ معوضہ میں رجوع کرنا، مال واپس کرنا صحیح نہیں ہے، صدقے کا مال بھی واپس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صدقے کے 2 اقسام بیان کرتے ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ مستحبی۔
تو صدقہ واجبہ جیسا کہ کفارہ ہے، نذر ہے اور زکوٰۃ ہے، تو صدقہ واجب اگر صدقت دینے والا ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، تو سادات ہاشمی کے لیے حرام ہے صدقہ. اما ہاشمی خود ہاشمی کا صدقہ کھا سکتا ہے. غیر ہاشمی کا صدقہ ہاشمی سادات کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے خمس قرار دیا ہے، خمس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن روایات میں صدقہ ہاشمی کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان روایات میں اس کی علت بھی بیان کیا، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات اوساخ الناس، لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے، گندگی ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے. زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا. جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہوگا، تو کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں دھونے کے لیے، وہ تو گندگی ہی ہے. تو مال میں انسان مختلف جو ہے شبہات اور مختلف زیادتیاں، مختلف طریقوں سے مال جمع کر کے اس میں گندگی جمع ہوتا ہے، تو جب زکوٰۃ ادا کرے تو اس کا اصل مال پاک ہو جائے گا. تو جو عنوان زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے وہ مال ایک قسم کی میل ہے، گندگی ہے، اس لیے وہ سادات کے لیے مناسب نہیں ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر قسم کے صدقات واجبہ ہاشمی کے لیے حرام ہونا، لیکن ہماری نظر میں ہاشمی کے لیے جو صدقہ حرام ہے وہ فقط زکوٰۃ واجبہ ہے. اما نذر اور کفارہ وغیرہ ہاشمی کے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے. پھر آخری مسئلہ فرماتے ہیں صدقہ کافر ذمی کو دینا بھی جائز ہے. کافر ذمی چاہے انسان کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اسی طرح انسان اپنے صدقے کو اپنے مخالف مذہب والوں کو بھی دے سکتا ہے. مثلا صدقہ دینے والا شیعہ ہو تو سنی کو بھی دینا صحیح ہے. اب سنیوں میں سے ناصبی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح کفار میں سے کافر حربی کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں ہے. بعض علماء کا کہنا ہے صدقہ فقط مومن کو دینا چاہیے، غیر مومن کو نہیں دے سکتے ہیں. مومن سے مراد یہاں پہ شیعہ معنی خاص مراد ہے. مومن بمعنی معنی خاص شیعہ امامیہ اثنا عشری کو دینا پڑے گا، تو ان کے علاوہ دینا صحیح نہیں ہوگا. شہید ثانی نے اس قول کو رد کیا ہوا وہ بعید، ان کہہ رہے کہ یہ والا قید جو ہے بعید ہے، دور ہے. اور صدقہ رازداری کے ساتھ دینا چاہیے یا کھلم کھلا دینا، یہ اس گفتگو کا آخری بحث ہے. کہتے ہیں کہ صدقہ سر افضل. فرماتے ہیں صدقہ چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، چھپا کے دینا بہتر ہے. اور قرآن کی آیت بھی اسی کی رہنمائی کرتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ صدقے کو ظاہر کر کے دے دے تو فنعما ہی، یہ بہتر چیز ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم لوگ صدقے کو چھپا کے دو گے اور فقراء کو پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو صدقہ سر اور رازداری کے ساتھ چھپا کے دینا بہتر ہے، کیونکہ قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں تاکید ہے، جیسا کہ آیت ہم نے پڑھی اور حدیث میں بھی آیا ہے. پیغمبر نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازداری کے ساتھ صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا جو غضب ہے وہ دور ہوگا. مگر ایک صورت میں صدقہ ظاہر کر کے دینا بہتر ہوگا، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ نہ دینے کا متہم ہو، یعنی جس پر صدقہ نہ دینا اور کنجوسی کا الزام لگ جائے، تو اس صورت میں اپنے اوپر سے الزام اور تہمت کو ہٹانے کے لیے صدقے کو کھلم کھلا دینا بہتر رہے گا، تاکہ اس کی آبرو کی بچت ہو. اور انسان کی آبرو بچانا یہ شرعاً مطلوب اور بہتر کام ہے. حتیٰ کہ خود معصوم کے لیے یہ الزام آیا، کچھ لوگوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام پر
تہمت اور الزام لگائے کہ امیر المومنین کے پاس کچھ نہیں ہے تاکہ وہ صدقہ دے سکے، تو امام نے ایک دفعہ اپنے زراعت کے، اپنے باغات کے محصولات کو جمع کر کے کھلم کھلا صدقہ دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امیر المومنین کے پاس مال ہے اور اللہ کے راہ میں صدقہ دے رہے ہیں۔ تو انسان اپنے اوپر جو لگنے والے الزام ہے اس کو دور کرنا بھی ایک اچھا کام ہے، اس عنوان سے صدقے کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان صدقے کو ظاہر کرنے کا یہ مقصد بھی ہو کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی پیروی کر کے صدقے کے کام میں شرکت کرے اور پیروی کرے، اگر یہ والا عنوان بھی ذہن میں رکھے، یہ مطلب بھی ذہن میں ہو، تو بھی بہتر ہے صدقے کو کھلم کھلا دینا۔ اما توجہ رکھنا چاہے ریاکاری نہ ہو، انسان جب صدقے کو کھلم کھلا دیتا ہے تو فقط دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے، تو ریا ہو جائے گا۔ ریا تو شرعاً جو ہے حرام ہے اور انسان کے اجر کو ضائع کرنے والا ہے۔ تو صدقہ کے ٹوٹل احکام یہاں تک ختم ہو گیا، اور اب اس کی عبارت پڑھیں گے۔ اس کے بعد الثانی الہبہ، یہ الگ گفتگو ہے، اس کو الگ خلاصہ بتانا پڑے گا۔ کتاب العطیہ وہی العطیۃ باعتبار الجنس اربعۃ، فرماتے ہیں عطیہ جنس کے اعتبار سے 4 ہیں۔ اب یہ جنس کے اعتبار سے شہید ثانی نے اس لیے کہا کیونکہ تقسیم ہمارے پاس 2 قسم ہے، ایک تقسیم کلی الی الجزئیات اور دوسرا جو ہے تقسیم الکل الی الاجزاء۔ ان دونوں میں فرق ہے، علم منطق میں اس کی تفصیلات بتا دیا ہے۔ تو عطیہ اپنے افراد کی طرف تقسیم ہونا تقسیم کلی الی الافراد کی طرح ہے، تقسیم الکل الی الاجزاء کی طرح نہیں ہے۔ تو بے اعتبار الجنس کا مطلب یہ ہے، یعنی عطیہ جنس ہے اور باقی جو 4 افراد اس کے انواع ہے، اقسام ہے۔ تو عطیہ کے 4 انواع ہے یا 4 اقسام ہے، ان میں سے پہلا الاول الصدقۃ، عطیہ کا پہلا قسم صدقہ ہے، وہی عقد یفتقر الی ایجاب و قبول، اور صدقہ عقد ہے اور ایجاب و قبول کی طرف محتاج ہے، وقبض، اور قبضے کی طرف محتاج ہے۔ وقبض والے عبارت نیچے آنے والے ہیں۔ اطلاق العقد علی نفس العطیۃ لا یخلو من تساہل، شہید ثانی کا اشکال ہے، یہاں سے مصنف پر اشکال کرتے ہیں کہ نفس عطیہ پر یا نفس صدقہ پر عقد کا لفظ اطلاق کرنا لا یخلو من تساہل، یہ تسامح اور چشم پوشی اور سستی سے خالی نہیں ہے، بل فی اطلاقہ علی جمیع المفہومات المشہورۃ من البیع والاجارہ وغیرہما، بلکہ عقد کا اطلاق کرنا ان تمام مفہومات پر جو فقہ میں مشہور ہے، معاملات مشہورہ ہے، جیسے کہ بے ہے، اجارہ ہے، وکالت ہے، نکاح ہے، ان تمام کو عقد کا لفظ اطلاق کرنا، ان پر عقد اطلاق کرنا اسی طرح ہے، یعنی تسامح ہے، چشم پوشی ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ دَالٌ عَلَيْهَا، بے شک عقد دال علیہا صدقے پر دلالت کرنے والا ہے۔ عقد خود صدقہ نہیں ہے، عقد دال ہے، صدقہ مدلول ہے۔ جس طرح لفظ دال ہے، معنی مدلول ہے، تو لفظ اور معنی ایک چیز تو نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں۔ یا دوسری عبارت میں عقد سبب ہے اور صدقہ مسبب ہے۔ عقد سبب ہے، بے مسبب ہے۔ عقد سبب ہے، اجارہ مسبب ہے، تو خود بے کو ڈائریکٹ عقد کہنا، خود اجارے کو ڈائریکٹ عقد کہنا مسامحہ اور مجاز گوئی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الصَّدَقَةِ وَقَبُولِهَا، صدقت کے ایجاب و قبول میں معتبر ہے ما يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، جو صدقے کے علاوہ باقی عقود لازمہ میں شرط رکھی جاتی ہے۔ تمام عقود لازمہ میں جو شرائط ہے وہ مکمل صدقے میں بھی شرط ہے، کیونکہ صدقہ بھی عقود لازمہ میں سے ہے، تو تمام عقود لازمہ کے شرائط صدقے میں بھی معتبر ہے۔ وَقَبْضٍ بِإِذْنِ الْمُوجِبِ بل بِإِذْنِ الْمَالِكِ، اور صدقے میں ایجاب و قبول کی ضرورت ہے اور قبضے کی ضرورت ہے، تو قبضہ کس کی اجازت سے ہونا چاہیے، کس کے اذن سے؟ موجب کی اذن سے، ایجاب پڑھنے والے کے۔
تو مصنف کی اپنی عبارت میں موجب کا لفظ لایا تو شہید ثانی وضاحت کرتے ہیں نہیں، موجب نہیں کہنا چاہے، بل بإذن المالک، بلکہ کہنا چاہے صدقے کا قبضہ مالک کے اذن سے ہونا چاہے، کیونکہ کبھی کبھار موجب مالک نہیں ہے، کسی کو ایجاب کے لیے وکیل بنایا ہو تو وکیل فقط ایجاب کا صیغہ انجام دینے والا ہے، مالک تو نہیں ہے، تو موجب کا اذن کافی نہیں ہوگا۔ فإنه لو وکل فی الایجاب لم یکن للوکیل الاقباض، اگر موجب نے نہیں، فإنه لو وکلہ، وکلہ کے اندر ضمیر ہے وہ مالک کی طرف اٹھاؤ، اگر مالک نے کسی موجب کو ایجاب میں وکیل بنایا ہو، فقط ایجاب کا صیغہ پڑھنے کے لیے وکیل بنایا ہو تو لم یکن للوکیل الاقباض، وکیل کے لیے قبضہ دینا حق نہیں رکھتا، قبضہ دینے کا حق نہیں رکھتا، فقط ایجاب انجام دینا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اذن جس کا ہونا چاہے وہ مالک کا ہونا چاہے، معیار مالک کا اذن ہے۔ ومن شرطها القربۃ، اور صدقے کے شرائط میں سے ایک قصد قربت ہونی چاہیے، فلا تصح بدونها، قصد قربت کے بغیر صدقہ صحیح ہی نہیں ہے۔ وإن حصل الإیجاب والقبول والقبض، اگرچہ ایجاب و قبول اور قبض حاصل ہو جائے، قصد قربت کے بغیر صدقہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لروایات الصحیحۃ الدالۃ علیہ، کیونکہ کچھ روایات صحیحہ موجود ہے جو اس مطلب پر دلالت کرنے والے ہیں۔ فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لتمام الملک وحصول العوض، پس صدقے میں قصد قربت جب شرط ہے تو صدقہ انجام دینے کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں ہے، واپس لینا جائز نہیں ہے بعد القبض، قبض کے بعد۔ کیوں؟ لتمام الملک، اس کے لیے ملکیت مکمل ہو گئی ہے، جس شخص کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس کی ملکیت تام ہو گئی ہے، وحصول العوض، اور صدقہ دینے والے کے لیے عوض بھی حاصل ہو چکا ہے۔ وہ عوض کیا ہے؟ وہو القربہ، وہ خدا کے ساتھ نزدیک ہونا ہے۔ کما لا یصح الرجوع فی الہبۃ مع التعویض، جس طرح ہبہ میں عوض کی صورت میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہبہ معوضہ جو ہبے کی تفصیلات میں آنے والا ہے، اگر ہبہ معوضہ ہو تو اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ تشبیہ لایا ہے، جس طرح ہبہ معوضہ میں رجوع جائز نہیں ہے، صدقے میں بھی رجوع جائز نہیں ہے۔ وفی تفریعہ بالفاء اشارۃ الی ان القربۃ عوض، اور مصنف کا فرع لانا فا کے ذریعے سے، فاء تفریق کے ذریعے سے، فلا یجوز رجوع، یہ تفریع بنایا ہے قصد قربت کے ساتھ۔ قصد قربت کے لیے تفریع بنانا اشارہ ہے کہ الی ان القربۃ عوض، قربت صدقے میں عوض ہے، بل العوض الاخروی اقوی من العوض الدنیوی، بلکہ عوض آخرت عوض دنیا سے اقوی ہے۔ قصد قربت کر کے آپ نے ثواب حاصل کیا تو ثواب عوض اخروی ہے، تو عوض دنیاوی سے یہ قوی عوض ہے، بڑا عوض ہے، اس وجہ سے صدقے میں جو عوض ہے وہ حاصل ہو چکا ہے، دوبارہ اس صدقے کا مال واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَفْرُوضُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى بَنِي هَاشِمَ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا مَعَ قُصُورِ خُمْسِهِمْ، اور صدقے میں سے جو واجب صدقہ ہے، مفروض صدقہ حرام ہے بنی ہاشم پر، من غیرہم، غیر بنی ہاشم سے، صدقہ دینے والے اگر ہاشمی نہ ہو تو غیر ہاشمی کا صدقہ ہاشمی پر حرام ہے، مع قصور خمسہم، ساتھ ان کے الا ہے، الا مع قصور خمسہم، مگر حرام نہیں ہے اگر ان کا خمس کم پڑ جائے، ان کی زندگی کے اخراجات زیادہ ہے، خمس کا حصہ ان کے لیے کم ہو جائے تو صدقہ جائز ہوگا۔ لأن اللہ تعالی جعل لهم الخمس عوضا عنها، ہاشمی پر صدقہ کیوں حرام ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے صدقے کے عوض میں ہاشمی سادات کے لیے خمس کو قرار دیا ہے، لأن اللہ تعالی جعل لهم الخمس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاشمی کے لیے خمس قرار دیا، عوضا عنہا، صدقے کے عوض میں، وحرمها علیہم، اور صدقے کو
ہاشمی سادات پر حرام قرار دیا، معللاً بأنہا اوساخ الناس، اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہ صدقہ لوگوں کے میل ہے، گندگی ہے۔ بس یہاں تک مصنف کی عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر قسم کا واجب صدقہ، زکوٰۃ ہو یا غیر زکوٰۃ ہو، سب ہاشمی کے لیے حرام ہونا یہ واضح ہوتا ہے۔ اما شہید ثانی فرماتا ہے والاقوى اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ دون المنظورہ والکفارہ وغیرہما۔ اقویٰ یہ ہے کہ حرام ہونا زکوٰۃ واجبہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی زکوٰۃ واجبہ غیر ہاشمی کا زکوٰۃ ہاشمی نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ اما دون المنظورہ، اما نذر والا صدقہ حرام نہیں ہے، والکفارہ، اور کفارہ کا صدقہ حرام نہیں ہے، وغیرہما، نذر کفارہ کے علاوہ باقی کچھ واجب کفارات ہو تو ہاشمی کے لیے کھانا حرام نہیں ہوگا۔ والتعلیل بالاوساخ یرشد الیہ، اور روایات میں اوساخ الناس کی جو علت بیان کیا ہے وہ اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ اوساخ الناس کا اطلاق زکوٰۃ پر لاگو ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا کیونکہ زکوٰۃ دینے کے بعد مال پاک ہوگا، مطلب زکوٰۃ اس طرح ہے کہ مال کو دو لیا ہے، جب دونے کا جو دون ہے تو غسالہ کہلاتے ہیں، تو ایک قسم کا غسالہ ہے، اس کو دویا ہوا ہے اور میل ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر جو مال اگر الگ کیا جائے گا وہ میل کچل کے حیثیت رکھتا ہے۔ وتجوز الصدقۃ علی الذمی رحما کان ام غیرہ وعلی المخالف للحق، صدقہ جائز ہے کافر ذمی پر، یعنی کافر ذمی کو صدقہ دینا جائز ہے، چاہے صدقہ دینے والے کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ان افراد کو بھی صدقہ دینا جائز ہے جو مخالف حق ہے، یعنی مذہب حق کے مخالف ہے، اہل سنت ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لل حربی والناصب، اما کافر حربی اور ناصبی اور خوارج اور غلاط، یہ ہاشم والوں نے بھی اضافہ کیا کہ ناصبی اور خارجی اور غالیوں کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ وقیل بالمنع من غیر المؤمن، بعض نے کہا کہ مومن کے علاوہ سب کو دینا ممنوع ہے، صرف مومن کو دینا، چاہے مومن سے مراد یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا چاہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی فرقے والے ہو ان کو دینا صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ نَدْبًا، اگرچہ وہ صدقہ مستحبی کیوں نہ ہو، فقط مومن کو دینا ہے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، شہید فرماتے ہیں یہ والا قول بعید از قیاس ہے، یہ قول درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وَصَدَقَةُ السِّرِّ أَفْضَلُ إِذَا كَانَتْ مَنْدُوبَةً لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، پھر فرماتے ہیں رازداری کے ساتھ چھپا کے صدقہ دینا بہتر ہے، اگرچہ وہ صدقہ مستحبی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس بات پر قرآن اور سنت میں صراحت ہے، وضاحت ہے، للنص علیہ، اس پر نص اور وضاحت ہے قرآن میں اور سنت میں۔ الا ان یتہم بالترک، مگر ان کی ایک صورت میں صدقے کو چھپا کے دینا بہتر نہیں ہوگا، بلکہ کھلم کھلا دینا بہتر ہوگا۔ اگر انسان پر ترک صدقہ کا الزام لگایا جائے فالاظہار افضل، بس اس صورت میں صدقے کو ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے، دفعا لجعل عرضہ عرضۃ للتہم، عبارت یہ ہے، تو صدقہ ظاہر کرنا کیوں بہتر ہے؟ دفعاً، یہ مفعولہ ہے، دفع کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے اپنے آبرو کو تہمت کے معرض میں قرار دینے سے دور کرنے کے لیے۔ عرض کہتے ہیں آبرو، انسان کی عزت و آبرو، عرضتاً یعنی آمادہ کرنا، تیار کرنا، تہمت کے لیے اپنے آبرو کو تیار کرنے سے دفع کرنے کے خاطر صدقے کو ظاہر کرنا بہتر ہوگا۔ فإن ذلك امر مطلوب شرعا، کیونکہ انسان اپنے آبرو کو بچانا شرعا مطلوب ہے۔ حتی للمعصوم علیہ السلام، یہاں تک کہ امام معصوم کے لیے بھی مطلوب ہے، کما ورد فی الاخبار، جس طرح کچھ احادیث میں ائمہ معصومین کے بارے میں روایت ذکر ہے، جیسا کہ خلاصے میں ہم نے ایک روایت نقل کیا امیر المومنین کے بارے میں، ان پر بھی الزام لگایا لوگوں نے کہ امیر المومنین صدقہ نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، کہا، تو اس طرح الزام لاگو ہوا اور امام نے اپنے اوپر سے الزام دور کیا۔
وَكَذَا الْأَفْضَلُ إِظْهَارُهَا لَوْ قَصَدَ بِهِ مُتَابِعَةَ النَّاسِ لَهُ فِيهَا۔ اسی طرح صدقہ ظاہر کرنا بہتر ہے اگر اس ظاہر کرنے سے مراد لوگوں کی پیروی کرنا مقصد ہو۔ صدقہ دینے میں لوگ اس کو دیکھ کر پیروی کر سکے، اگر نیت یہ ہو تو صدقہ کھل کے دینا پھر بھی مستحب ہے۔ وقضا اسی طرح الافضل افضل ہے اظہارها صدقے کو ظاہر کرنا، لو قصد به اگر اس اظہار سے شخص نے ارادہ کیا ہو متابعۃ الناس لہو لوگ اس شخص کی پیروی کرے فیہا صدقہ دینے میں، لما فیہ من التحریص علی نفع الفقراء کیونکہ اس اظہار میں لوگوں کو حرص دینا ہے، لوگوں کو شوق دلانا ہے فقراء کے نفع کے سلسلے میں، فقراء کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں لوگوں کو تشویق کرنا، ان کو شوق دلانا، رغبت دلانا مقصد ہے، تو یہ اچھا کام ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ بس عطیہ کے 4 عناوین میں سے ایک عنوان ختم ہو گیا، صدقہ۔ الثانی الہبہ، دوسرا قسم اقسام عطیہ میں سے ہبہ ہے۔ ہبہ تو ہبہ یا نحلہ بھی کہتے ہیں یا عطیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہبہ میں ہبہ دینے والے کو واہب کہتے ہیں، واہب، اور جو چیز دی جاتی ہے وہ عین موہوبہ یا مال موہوب کہلاتے ہیں، اور جو شخص ہبہ لینے والا ہے یا ہبہ قبول کرنے والا ہے اس کو متہب کہتے ہیں۔ اتہبہ کا اصلی معنی ہے ہبہ قبول کرنا، تو متہب وہ بندہ ہے جو ہبہ کو حاصل کرنے والا ہے یا ہبہ کو لینے والا، متہب۔ تو ہبہ بھی عقد ہے، ایجاب و قبول کی طرف محتاج ہے، اور ایجاب ہر کوئی لفظ ہو سکتا ہے جو تملیک عین من غیر عوض ہو، یعنی انسان ایسے الفاظ ادا کرے جو کسی کو مال بغیر عوض کے بخشنے پر دلالت کرے، جیسے کہ یہاں پہ شاہ ثانی نے کچھ الفاظ ذکر کیا۔ اور قبول بھی خاص لفظ نہیں ہے بلکہ ہر وہ لفظ ہے جو رضایت پر دلالت کرے، متہب کی رضایت پر دلالت کرنے والا جو بھی لفظ بولے قبول ہے۔ اور قبضہ بھی ہبہ میں شرط ہے، واہب کے اذن سے قبضہ ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے کسی کو ایسا مال ہبہ کیا جو اس کے ہاتھ میں پہلے سے ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں فقط ایجاب و قبول کافی ہوگا، قبضہ جدید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبضہ پہلے سے اس کے ہاتھ میں ہے تو قبضہ شدہ ہے، دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہبہ کے صیغہ اور اس کے بعد کچھ مدت گزرنا بھی ضروری ہے، ہبہ کے ایجاب و قبول کے بعد، یعنی اتنا زمان گزرے جس زمان میں قبضہ کیا جا سکے، اتنا زمان گزرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ قبضہ پہلے سے حاصل ہو چکا ہے۔ اب یہاں بھی شہید اول کی عبارت میں اطلاق ہے، پہلے سے متہب کے ہاتھ میں مال موجود ہے تو کس طرح اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں شہید اول نے وضاحت نہیں کیا کہ وہ اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر پہلے سے ہے یا عاریہ کے طور پر ہے یا اس نے چھین لیا تھا، غصب کیا تھا، یا اس کے علاوہ کسی طور پر ہے، یہ تو شہید اول نے وضاحت نہیں کی۔ تو مصنف کی عبارت کے مطابق ہر طریقے سے متہب کے ہاتھ میں مال پہلے سے موجود ہو، کسی بھی طریقے سے موجود ہو تو دوبارہ قبضہ جدید کا محتاج نہیں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، فرق ہونا چاہیے، اگر پہلے متہب کے ہاتھ میں مالک کے اذن سے ہو، اس کی اجازت سے، جیسے کہ امانت کے طور پر ہو یا عاریہ کے طور پر ہو، تو بعد میں دوبارہ قبض جدید کا محتاج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر متہب نے غاصب سے متہب نے واہب سے چھین لیا ہو، واہب یعنی ہبہ کرنے والا، یعنی غصبی ہو، ید غصبی ہو، اس پر تصرف غصباً ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ قبضہ حساب نہیں ہوگا، اس صورت میں مال واپس کر کے دوبارہ اس کو دینا پڑے گا۔ پہلے سے اس کے ہاتھ میں غاصبانہ قبضہ ہے، وہ غاصبانہ قبضہ کافی نہیں ہے۔
پھر آخری مسئلہ جو آج کی گفتگو میں بتائیں گے وہ یہ ہے کہ اگر ولی نے بچہ اور بچی کو اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ دے دے تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں ایجاب و قبول کافی ہوگا، دوبارہ جدید قبضے کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ ولی بچے کا سرپرست ہے تو بچے کے اموال پر قبضہ کس کا ہوگا؟ ولی کا ہوگا۔ تو ولی کے ہاتھ میں پہلے سے مال ہے تو بچے کے ہاتھ کی طرح ہے، یعنی ولی کا ہاتھ بمنزلت ید ہی طفل کے ید حساب ہوتا ہے، اور اتنا زمان بھی گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہی ولی نے بچے کے لیے اپنے ہاتھ میں جو مال ہے وہ ہبہ کیا تو اتنا کافی ہوگا، یہیں پہ قبضہ صدق آئے گا۔ الثانی الہبہ، ابھی عبارت کا ترجمہ شروع ہو گیا الثانی سے۔ الثانی الہبۃ، عطیہ کا دوسرا قسم ہبہ ہے، وتسمى نحلة وعطیة، اور اس ہبہ کا تیسرا نام بھی ہے، نحلہ بھی کہلاتے ہیں عطیہ بھی کہلاتا ہے، ويفتقر إلى ایجاب وقبول وقبض، اور ہبہ بھی ایجاب اور قبول اور قبض کا محتاج ہے۔ ایجاب کیا ہے؟ وهو كل لفظ دل على تملیک العین من غیر عوض، ایجاب ہبہ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے عین بغیر عوض کی تملیک کرنے پر، عوض کے بغیر مال کسی کی ملکیت میں دینے پر دلالت کرنے والا لفظ ایجاب شمار ہوگا۔ جیسا کہ مثال دیا کہ وَهَبْتُكَ، میں نے آپ کو ہبہ کیا کہا، وَمَلَّكْتُكَ، یا اس طرح کہا کہ میں نے آپ کی ملکیت میں دے دیا کہا، وَأَعْطَيْتُكَ، یا یوں کہا کہ میں نے آپ کو عطا کیا، وَنَحَلْتُكَ، یا کہا کہ میں نے آپ کا حوالہ کیا، نحلہ اصلی معنی حوالہ کرنا، وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ، یا کہے میں نے آپ کو ہدیہ کیا، تحفے کے طور پر پیش کیا، وَهَذَا لَكَ، یا یوں کہے کہ یہ مال تمہارا ہے، مَعَ نِيَّتِهَا، اما شہید ثانی نے کہا وَهَذَا لَكَ والی عبارت کے ساتھ مَعَ نِيَّتِهَا، ہبہ کی نیت ساتھ ہونی چاہیے، فقط هَذَا لَكَ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، اس جیسے اور بھی الفاظ استعمال کرے تو ایجاب صدق آئے گا۔ ایجاب ہبہ یہی چیزیں ہیں، مخصوص عبارت نہیں ہے، بلکہ معنی ہبہ ادا کرنے والے کوئی بھی الفاظ استعمال کرے تو کافی ہوگا۔ والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا، اور قبول ہبہ، والقبولی پڑھو، یفتقر الى ایجاب وقبول، یعنی ایجاب اور قبول کی طرف محتاج ہے۔ وَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى الرِّضَا، قبول وہ لفظ ہے الدال علی الرضا جو کہ رضایت پر دلالت کرنے والا ہو۔ والقبض بإذن الواہب، اور ہبہ محتاج ہے قبضے کی طرف واہب کے اذن سے قبضہ ہونا چاہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا بِيَدِهِ مِنْ قَبْلُ، اگر پہلے سے وہ مال متحد کے ہاتھ میں قبضہ شدہ نہ ہو، پہلے سے اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے، وہ آگے مسئلے میں بتائے گا۔ وَلَوْ وَهَبَهُ مَا فِي يَدِهِ، ابھی بتا رہے، اگر واہب نے اس شخص کو دے دیا ایسا مال فی یدہ، پہلے سے اس کے ہاتھ میں ہے، تو لم یفتقر الی قبض جدید، تو نئے قبض کی طرح محتاج نہیں ہے، ولا اذن فیہ، اور اس میں اذن کی طرح محتاج نہیں ہے، ولا مضی زمان، اور اتنے زمان گزرنے کا بھی ضرورت نہیں ہے، یمکن فیہ قبضہ، جس میں قبضہ ممکن ہو، تو اتنا ٹائم گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ لحصول القبض المشروطی، کیونکہ قبض جو کی شرط ہے وہ تو حاصل ہو چکا ہے۔ فَأَغْنَى عَنْ قَبْضٍ آخر، پس یہ قبضہ مشروط نے بے نیاز کیا ہے ایک اور قبض سے، جو قبضہ پہلے ہو چکا ہے وہ ایک اور نیا قبض سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ وَعَنْ مُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُهُ، اور اتنے زمان گزرنے سے بھی بے نیاز کرنے والا ہے جس زمان میں قبضہ ممکن ہے، قبضے کی وسعت ہے، وہ زمان گزرنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اذ لا مدخل للزمان فی ذلک، کیونکہ قبضے میں زمان کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے قبضہ نہ ہو تو قبضہ ضروری ہے، قبضہ چونکہ فعل ہے اور فعل کے لیے زمان چاہیے، تو زمان فعل کا لازمہ ہے، اس کے ساتھ رہے گا۔ اب چونکہ قبضہ پہلے ہو چکا ہے تو زمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مع کونہ مقبوضاً، یعنی اذ لا مدخل
للزمان فی ذالک، اس میں زمان کے لیے کوئی دخالت نہیں ہے، مع کونہ مقبوضا، کیونکہ وہ مال پہلے سے قبضہ شدہ ہے، مال قبضہ شدہ ہونے کے ساتھ زمان گزرنا ضروری نہیں ہے۔ وإنما كان معتبرا مع عدم القبض، بے شک زمان معتبر ہے قبضہ نہ ہونے کے ساتھ، لضرورت امتناع حصولہ بدونہ، کیونکہ قبضہ حاصل ہونا زمان کے بغیر منع ہے، ممنوع ہے۔ قبضہ فعل ہے اور فعل کے لیے زمانہ چاہیے، تو فعل قبض ابھی کرنا ہو تو اتنا زمان ضروری ہے تاکہ اس زمان میں، اس ٹائم میں قبضہ انجام ہو سکے۔ اسی لیے قبضہ پہلے سے ہونے کی صورت میں زمان گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، مصنف کی عبارت کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مال متحب کے ہاتھ میں ہونے میں، کہ وہ مال اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہو یا عاریہ کے طور پر ہو یا غصبی کے طور پر ہو یا اس کے علاوہ کسی طریقے سے ہو، مثلا گمشدہ مال اس کو ملا ہوا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کے ہاتھ میں آیا ہے، تو مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی طریقہ ہو، متحب کے ہاتھ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہے تو یہی کافی ہوگا۔ وہ اطلاق العبارہ یقتضی، مصنف کی عبارت کا اطلاق تقاضا کرتا ہے عدم الفرق، فرق نہ ہونا، بین کونہ بیدہ، کہ وہ مال اس متحب کے ہاتھ میں ہو، بإیداع، ایداع یعنی امانت کے طور پر ہو، او عاریۃ یا عاریہ کے طور پر ہو، او غصب یا غصبی طور پر ہو، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے متحب کے ہاتھ میں ہو، تو دوبارہ قبضے کی ضرورت نہیں ہے۔ والوجہ واحد، اور ان تمام میں جو علت ہے وہ ایک ہے، وہ علت یہ ہے کہ متحب کے ہاتھ میں پہلے سے قبضہ ہونا، مقبوض ہونا، یہ تو سب میں موجود ہے۔ وقیل بالفرق بین القبض باذن وغیرہ، اما بعض علماء کہتے ہیں نہیں، قبضے میں فرق ہے، اس مالک اور واہب کے اذن سے قبضہ ہونا اور اس کے اذن کے بغیر قبضہ ہونے میں فرق ہے۔ وقیل بالفرق بین القبض باذن وغیرہ، مالک کے اذن کے ساتھ قبضہ ہونا اور مالک کے اذن کے بغیر قبضہ ہونے میں فرق ہے۔ وہو حسن، شہید کے رائے کی یہ قیلہ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ قول بہتر ہے، اذ لا ید للغاصب شرعا، کیونکہ غاصب کے لیے شرعاً کوئی قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ ید عدوانی ہے، ید غصبی ہے، تو ید غصبی شرعی قبضہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ وَقَضَا اذا وهب الولی الصبیہ او الصبیۃ ما فی ید الولی، اسی طرح جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ولی نے بچہ اور بچی کو ایسی چیز دیا، ہبہ کیا، جو ما فی ید الولی، جو ولی کے اپنے ہاتھ میں ہے، تو کافی ہے۔ کفى الایجاب والقبول، فقط ایجاب و قبول کافی ہے، من غیر تجدید القبض، قبض جدید کیے بغیر، نیا دوبارہ قبض کیے بغیر ولی اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے بچے کو دے دیا تو کافی ہوگا۔ لحصول یدہ، کیونکہ اس کا لحصولہ بیدہ بابی ہے کہ وہ مال ولی کے ہاتھ میں حاصل ہو چکا ہے، وہی بمنزلت یدہ، اور ولی کا ہاتھ بچے کے ہاتھ کی منزلت پر ہے۔ ولا مضی زمان، کفى الایجاب والقبول، ایجاب و قبول کافی ہے، من غیر تجدید القبض ولا مضی زمان، ولا مضی من غیر مضی زمان اس پر عطف ہے، اور اتنا زمان گزرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں قبض کیا جا سکے، یہ تو مصنف کا نظریہ۔ وقیل یعتبر قصد القبض عن الطفل، بعض کہہ رہے نہیں، ولی کے ہاتھ میں ہونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ولی بچے کی طرف سے قبض کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے، نیت کرنا معتبر ہے۔ یعتبر قصد القبض عن الطفل، بچے کی طرف سے قبض کرنے کا ارادہ ہو، لأن المال المقبوض بید الولی لہو، کیونکہ ولی کے ہاتھ میں جو قبضہ شدہ مال ہے وہ ولی کا اپنا ہے۔ فلا ينصرف الى الطفل الا بصارف، بچے کی طرف منصرف نہیں ہوگا مگر کسی منصرف کرنے والی علت کے ذریعے سے ہوگا، علت کی ضرورت ہوگی۔ وهو القصد،
اور وہ علت کیا ہے؟ وہ صارف قصد ولی ہے، ولی کا ارادہ ہے، ولی کا ارادہ مال کو اپنے سے بچے کی طرف منصرف کر دے گا۔ وکلام الاصحاب مطلقون، آخر میں شہید ثانی فرماتے ہیں بعض علماء نے تو یہ قید لگا دیا، لیکن علماء کا کلام مطلق ہے، وہاں پہ کوئی ارادہ اور قصد کی کوئی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔